بچار کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، تائم میں میرے نبی کو پتھر لگے ہیں۔ امتیوں مسئلہ توحید ہے۔ ظالموں گر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اللہ کی قسم میں محمد کا دین تم نے سمجھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پڑھو زندگی بھر تہجد کے سجدوں میں راتیں گزار دو، تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں محمد کا دین سمجھ میں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرو زندگی کے ہر سال حج، تم نے توحید کو نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ مدارس قائم کرو، مساجد قائم کرو، ہزاروں مسجدیں بنا دو، پوری دنیا میں دین کو پھیلا دو، تم نے توحید نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پوری دنیا میں حفاظ کے لوگ نوجوانوں کو حافظ بنا دو، تم نے توحید نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ دنیا کو تانا دو، انہیں بتاؤ ہماری بھی محنت ہے، ہم دنیا میں چلے گئے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئے، فلاں فلاں ملک میں ہم نے اتنی تبلیغ کی ہے، ہم نے اتنے نصیحتیں کی ہیں، جاؤ کچھ بھی کر لو، تم نے توحید نہیں سمجھی، تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میرے نبی نے پتھر کیوں کھائے تھے؟ مسئلہ توحید تھا اللہ کے بندو۔ ابو جہل سے دشمنی کیوں تھی؟ ابو لہب سے اختلاف کیوں تھا؟ مسئلہ توحید تھا اللہ کے بندو۔ اس مسئلے کو سمجھو، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، اللہ مقتدیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آؤ سوال تو کرو کہ توحید کیا ہے، آؤ پوچھو مسئلہ توحید کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اور پھر توحید کا ضد ہے شرک۔ کبھی پوچھو نا شرک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں شرک سے محفوظ ہوں۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے ضروری ہے، عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے رب کے، اب آپ کے ٹائم کتنا؟ المختصر، توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت، یعنی رب اپنے تمام کاموں میں یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، میں نے ہر عبادت کا لائق ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ دعا، سجدہ، نذر و نیاز، آپ کا ہر عمل جس میں آپ نے ثواب کی نیت کر رکھی ہے، یہ توحید الوہیت، یہ میرے رب کا حق ہے، غیر کو ملے گا تو شرک ہو جائے گا۔ نمبر 3، اسماء و صفات، میرے رب کے بہترین نام ہیں، صفات اس رب ذوالجلال کے کچھ خاص کام ہیں، ان میں بھی وہ یکتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ مختصر بتاؤں گا، اپنے موضوع کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وفات پانے والے اولیاء کو پکارتے ہیں نا، وہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ اگر میری ان باتوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو عقیدہ توحید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو اولیاء، صالحین، انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری بات کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ آئیں قرآن سے پوچھیں، سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، غیر سے مانگنے والا مانگتا رہے، قیامت تک مانگتا رہے، اس کی دعا کو کوئی رب کے علاوہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَهُمْ مَن دُعَاهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ دنیا سے جانے والا کبھی سنتا نہیں ہے، جب سنتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ پکارنا کس لیے، پھر یہ دعا کس لیے، پھر یہ سوال کس لیے، پھر یہ جملہ ہماری ان تک، ان کی اللہ تک، پھر یہ کس لیے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں آپ انہیں سنا نہیں سکتے، رب نے کتنا واضح بتا دیا۔ نمبر 2، ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب بھی فائدے نقصان کا مالک ہے، یہ بھی تو کچھ ہیں، یہ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولیاء کا احترام، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا وہ ہمارے فائدے نقصان کے مالک ہیں؟
قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے، 188 188 آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دے، کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں میں کون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے فائدے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر رحمت کائنات بھی یہ کہہ دیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ عقیدہ توحید، اس مسئلے کو سمجھیں۔ نمبر 3، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کوئی ہے جو ہمارا مشکل کشا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مشکل آ جاتی ہے، اسے ٹالنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ، رب کے علاوہ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ پھر میرے بھائیو، شرک کی ایک خطرناک صورت موجود ہے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، میں انہیں بھی پیغام دینا چاہوں گا۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم وہم پرستی کا شکار ہو گئے کہ فلاں مصیبت آ سکتی ہے، جادو لگ سکتا ہے، تعویذ اثر کر سکتا ہے، تعویذ کا توڑ ہوگا تو تعویذ ہوگا، جادو کا توڑ ہوگا تو جادو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، جادو کا توڑ کبھی جادو نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تعویذ کا توڑ کبھی تعویذ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الطب کی حدیث ذکر کروں گا، امید ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا منظر ہے، گھر میں آئے، گھر والی کو دیکھا، سنن نبی داؤد کتاب الطب سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی گردن میں بندھا ہوا ایک تعویذ موجود، ایک دھاگا موجود۔ کہا تم نے کیوں پہنا؟ کہا مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ کوئی مرض لاحق ہے، اس کا دم کروایا تھا، اس لیے تعویذ بنا کے پہن لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا، فجذب وقطع، پکڑا، اس دھاگے کو کاٹ دیا اور اس کے بعد پھینک دیا۔ ہم ڈر جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، پیر صاحب تو نعوذ باللہ گردن توڑ دیں گے۔ اللہ رحم کرے جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا ذہن۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجذب، اسے کھینچا، اسے کاٹا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا۔ ہاں خیال رکھنا کہ اگر اس میں قرآن کی آیات ہو تو ان کا احترام ضروری ہے، لیکن 99% یاد رکھنا، کھول کے چیک کر لینا، ان میں قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات خالی عدد لکھے ہوتے، بعض اوقات نعوذ باللہ فرشتوں کے الٹے نام لکھے ہوتے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اگر کوئی تجربہ کرے تو کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پھینک دیا اور اگلا جملہ یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا پورا خاندان تو شرک سے بری ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے تعویذ پہننا شرک ہے۔ پھر آگے اس عورت نے سوال کیا تھا، یہی سوال ہمارا ہے۔ ہم کیا سوال کہتے ہیں؟ مولوی صاحب اساں نے سندھی باہر بچاندا سی فلانے ہندو وٹ ونا دو نہ ڈاٹھ جو سور ختم تھی دو سی، فلانے ہندو کا پھیڑوں پڑھایا دو نہ پود مسئلہ حل تھی دو۔ اس بزرگ عورت نے کہا عبداللہ بات یہ ہے، میں یہودی عورت کے پاس جاتی ہوں، غیر مسلم عورت کے پاس جاتی ہوں، ماں غیر مسلم عورت کا دم کرایا تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو شفا مل جاتی ہے۔ عبداللہ کہا بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، مرض لاحق ہوا، تمہیں وسوسہ آیا کہ فلاں مسئلہ ہو گیا، اب دوسرا وسوسہ شیطان نے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا کہ فلاں جگہ سے تعویذ لے لو، آپ نے لے لیا اور شیطان کا وسوسہ ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ مسئلہ شروع تو ہوا تھا، تعویذ سے نجات مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر عبداللہ فرماتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی دعا پڑھ لیتے تو تمہیں شفا مل جاتی۔ میں بھی کہتا ہوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ تعویذ کو پھینک کے آپ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تو شفا دینے والا، تو بیماریوں کو ٹالنے والا، ایسی شفا دے کہ اس جسم میں بیماری کا وجود ہی نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، رب کا نام ہے الرحمن، رب کا نام ہے الرزاق، رب کا نام ہے المجیب، رب کا نام ہے الخالق،
رب ذوالجلال کا نام ہے الودود۔ ان ناموں پہ غور کریں، عقیدہ توحید انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شرک کے حوالے سے جتنے ہمارے پاس عقیدے موجود ہیں، فلاں کسی غیر کو مشکل کشا کہہ دینا شرک ہے، کسی کے بارے میں حاجت روائی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، تعویذ پہننے لگا، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کسی بھائی کو میرے کسی حوالے کسی جملے پر بھی اعتراض ہو تو انشاءاللہ ہم دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، جنہوں نے پروگرام کے لیے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔